بچے نو چپ کراؤ، باہر کوئی بچے بڑا شور پائی پھر کوئی ہے بند دروازہ کھول دیجیے آپ سے دروازہ کھول تھوڑا سا بس بڑا اتنا ہی ٹھیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آپ آگے آ جائیں، آگے تھوڑا سا آگے 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 آ جائیں، اس طرح چھوڑ دیں. آج کی یہ محفل اور مجلس درس قرآن کے عنوان سے سجائی گئی، منعقد ہوئی. ہمارے عزیز مولانا مفتی عامر صاحب نے ابتدائی گفتگو میں
مسئلہ الہ کا تذکرہ فرمائیں کہ ہماری جماعت کا امتیازی اور انفرادی نشان اور پہچان جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میں کچھ گفتگو اس عنوان سے انشاءاللہ کروں گا۔ جو اسلامی مہینہ ہم گزار رہے ہیں جسے آپ جمادی الثانی کہتے ہیں، اس کا صحیح نام ہے جمادی الاخری۔ اس مہینے کی 22 یا اس کے آگے پیچھے جو تاریخ ہے اس میں انتقال ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مجھے کچھ گفتگو عظمت صدیق اکبر پہ بھی کرنی انشاءاللہ۔ لیکن ان دونوں عنوانوں کو میں نے کس طرح جوڑنا ہے کہ دونوں عنوان دو نہ رہیں، ایک ہی بن جائیں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی پوری توجہ درکار ہو۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کے دو حصے تھے۔ آپ کی ایک دعوت تھی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے مجھ پر جبریل اترتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس رسول کا پیغام کیا ہے، دعوت کیا ہے، وہ دوسرا مسئلہ تھا جو صرف 4 حرفوں میں میرے نبی نے پیش کیا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی تمہید نہیں باندھی، پہلے دن نہ کوئی دلیل دی نہ کوئی تمہید باندھی، بلکہ آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ پیغام جو تھا نا، یہ باپ دادا کے مذہب سے بغاوت تھی۔
اس پیغام کا اقرار کرنا ان 360 بتوں کے گلے پہ چھری رکھنے کے مترادف تھا جو انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے. سارے معبودوں کے گلے پہ چھری رکھ دینا، باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کرنا، اس دعوت کو قبول کرنا آسان تھا؟ بولو تو صحیح جا رہے ہو. آسان تھا؟ پہلے دن پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، پہلے دن بد دعائیں ہیں، تبا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا. میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں نبی پاک کے بارے میں تبن کا معنی کروں. جو چچا نے گالی نکالی تھی، بد دعا دی تھی، آسان تھوڑے سے لفظ کرتا ہوں، تیرا سارا دن برباد ہو جائے اس واسطے بلایا سی. یہ تیری دعوت لا الہ، یہ سکا چچا ہے، یہ پڑوسی ہے میرے نبی کا. بیان تو اسے علماء کرتے رہتے ہیں، لیکن میں تھوڑے سے ایک اور رنگ میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا حربہ مشرکین نے استعمال کیا جسمانی تکلیف، گلے میں رسی، راستے میں کانٹے، پتھروں کی بارش. میرا نبی خون میں نہا گیا، کبھی عکاظ کے بازار میں، کبھی کوہ صفا پہ، کبھی مکے کی گلیوں میں. یہ پہلی اذیت تھی جسمانی جو مشرکین نے میرے نبی کو دی. پھر مشرکین نے اذیت پہنچائی ذہنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جسمانی مصیبت سے بڑھ کر ہوتی ہے ذہنی تکلیف، ذہنی اذیت. وہ ذہنی اذیت کیا تھی؟ انت کذاب، یہ ذہنی اذیت ہے، تم جھوٹے ہو. کس کو کہا جا رہا ہے کذاب؟ نبی پاک. اللہ اکبر. یار آج مجھے کوئی گلی میں کھڑے ہو کے کہے کذاب، میرے جیسے لوگوں سے پوری دھرتی بھی بھر جائے تو میرے آقا کی جوتی مبارک کے تلوے کے ساتھ جو ریت کا ذرہ لگتا تھا اس کے بھی کروڑویں حصے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کوئی میرے استاد کو کذاب کہے، میرے عالم کو کذاب کہے، کیا بیتتی ہے دل پر؟ اور یہاں کذاب کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ درس کی محفل ہے، میں خطیبانہ رنگ تو اختیار نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس وہ خطیب کے ذہن میں جب بات آتی ہے نا تو پھر وہ رہتا بھی نہیں. بات میں کرتا ہوں، آپ اچھی بات کر دوں تو آپ داد دینا. بندیالوی کہتے ہیں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے. جی اس کو کذاب کہا جا رہا ہے جس کے ماننے والوں کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون. تیرے کلمہ پڑھنے والے سارے ہی سچے ہیں. یہ ذہنی اذیت ہے جو میرے نبی کو دی گئی، کذاب ہے. دوسری آواز آئی انت مجنون. مجھے کوئی مجنون کہے، خدا دی قسم ہے ساڈے نال تے ہالے بیتی بھی کچھ نہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہے تو لوگ کہیں گے گستاخ نے، منکر نے، اور کیا ہے، اب وہابی ہیں،
کوئی شے نہیں مندے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اللہ اللہ تک یہی ہے نا. لیکن کائنات کے تاجدار کو کیا کہا جا رہا؟ انت مجنون، پاگل ہے پاگل. مشرکین فتوے لگا رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اور میرا نبی پریشان ہو رہا ہے. رب میرے نبی کو تسلیاں دینے لگ جاتا ہے. سناؤں کیسے تسلی دی؟ سناؤں. جب انہوں نے کہا نا مجنون ہے، تو قرآن نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ قلم سے لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے، میں دو قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں میرا سونا تو مجنون نہیں. ابھی نہیں، ابھی میں نے ترجمہ یار پورا نہیں کیا، حالے تھوڑی سبحان اللہ بھی تھوڑی جی ڈھلی ہے. ترجمہ میں مکمل کروں گا تو آپ کی سبحان اللہ میں بھی جان آ جائے گی. اللہ نے کہا آپ مجنون نہیں، پھر اللہ نے اس کی دلیل بھی دی، اور دلیل اتنی مضبوط دی نا اللہ نے، بھائی مزہ ہی آ گیا. اللہ نے کہا ما انت بنعمت ربک، بے نعمت ربک بے مجنون، میرا سونا تو مجنون نہیں. اس کی دلیل یہ ہے ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی ہے، قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. تکبیر، تاجدار ختم نبوت، یہ نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، یہ رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، یہ معجزے ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، یہ فرش کی پستیوں سے اٹھا کے اور عرش کی بلندیوں تک ہم مجنونوں کو لے جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے نبی کو ذہنی اذیت دی گئی، ذہنی تکلیف جو آج ہمیں بھی دی جاتی. فتوے لگائے جاتے ہیں، نام بگاڑے جاتے ہیں، نئے نئے نام رکھے جاتے ہیں، یہ سب ذہنی اذیت ہے نا. تیسری آواز آئی انت شاعر، شاعر ہے جی، یہ شعر و شاعری کرتا ہے، یہ قرآن سب شعر و شاعری ہے، یہ خود شاعر ہے. بھائی رب نے جڑا اس کا جواب دیتا نا بھائی مزہ ہی آ، خدا دی قسم مزہ ہی آ. اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ یتبعہم الغاوون. میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ او پاگلو، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں. شاعروں کی پیروی کون کرتے ہیں؟ گمراہ لوگ کرتے ہیں. آگے اللہ نے کہا شاعر ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، مبالغے کرتے ہیں، مبالغے، بات کو بڑھا چڑھا کے کرنا، حقیقت کے خلاف بیان کرنا، مبالغے کرنا، مبالغے. شاعروں کا کیا ہوتا؟ شاعر کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیوں کربلا تو پہلے اسلام مر گیا سی؟ پھر کربلا کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ حکومت حضرت زین العابدین کے پاس آ گئی تھی. یہ شعر و شاعری ہوتی، مبالغے کرتے رہتے ہیں، حقیقت کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، بڑھا چڑھا کے باتیں کرتے رہتے ہیں. محبوب ہوئے نا توے دے پچھلے پاسے یار تو شاعر کہتے ہیں 14ویں دا چانے. شاعروں کا کیا؟ 1.5 فٹ دا قد ہوئے تے آدھے نے سرو قد دے. میں آپ کو شاعروں کا ایک مبالغہ سناؤں. میں شعر و شاعری کرتا زیادہ نہیں ہوں،
لیکن کوئی اردو ادب جاننے والے نوجوان بیٹھے ہیں تو وہ لطف لیں گے۔ ایک شاعر کا میں مبالغہ آپ کو سناتا ہوں جو کہتا ہے کہ میرا یار جدا ہو گیا، میرا دوست جدا ہو گیا، میں اس کی جدائی میں رویا، فراق میں جدائی میں، تو کہتا ہے ایک دن رویا میں ہجر یار میں، ہجر کہتے ہیں جدائی، فراق، ایک دن رویا میں ہجر یار میں، 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہہ گئیں۔ چل بھائی ایک کہنے واسطے آ رہا پانی رکھ دیں یار، یہاں پانی کیا ضرورت تھی، آپ بیٹھیں یار، رکھ دیں، نہ چاہ دی ضرورت ہے نہ پانی دی ضرورت ہے، تھوڑی دعاواں دی ضرورت ہے۔ تو شاعروں کا یار کیا ہوتا ہے، شاعر تو مبالغے کرتے رہتے، شاعر مبالغے کرتے رہتے۔ مجھے سرائکی تو نہیں آتی، لیکن کسی جگہ پہ میں نے اخبار میں یہ شعر پڑھا، کسی سرائکی شاعر نے کہا، کہتا ہے کیویں میکوں یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، وہ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، کیویں میکوں یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، ڈوں تو سارے جنگل آسن ترائے تو سارے دریا۔ تیرے گھر کے رستے میں 2 جنگل آئیں گے تیرے گھر دے رستے 3 دریا آئیں گے۔ یہ ہوتے ہیں شاعر۔ میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعر تو مبالغے کرتے رہتے ہیں، اور میرا نبی جو بات کہتا ہے وہ 16 آنے ناپ تول کے کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ آگے اللہ نے اور رگڑا نکالا، اللہ نے کہا شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اپنے کہنے پر ان کا عمل کوئی نہیں ہوتا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میرے نبی کو شاعر کہتے ہو پاگلو؟ میرا نبی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھایا کرتا ہے۔ میرا نبی تو عمل کر کے دکھاتا ہے، کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ امت کو کہا 5 وقت کی نمازیں پڑھو، میرے نبی نے خود 6 وقتوں کی پڑھ کے دیکھا۔ تہجد بھی آپ پر کیا تھی؟ واجب۔ پھر ہماری طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح میں پڑھتا ہوں آپ پڑھتے ہیں؟ ہماری نمازیں کیا ہیں یار؟ میں اس میں شامل ہوں، آپ بھی، علماء بھی، سارے شامل ہیں۔ سچی سچی گل کرو، ساڑی نمازاں کی نے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کے پاؤں مبارک پہ سوچ چڑھ جاتی، ورم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کبھی اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، میں نے خیال ہوندا کہ دائیں روح تو نہیں نکل گئی، تو میں آپ کے انگوٹھے کو پکڑ کے یوں ہلاتی ہوں، تو آپ آگے سے انگوٹھے کو حرکت دے کے مجھے بتاتے ہیں بھئی جو تم سوچ رہی ہیں او نہیں۔ اتنی لمبی نماز، پاؤں مبارک پہ ورم آ گئے ہیں، ایک ایک رکعت میں 7 سپارے پڑھ دیے۔ میرے نبی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا میرے نبی نے۔ میرے نبی نے کہا بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ ایک گل تو چنگی نہیں لگنی، سن رن مرید بنا لگا ہے، پھر رن مریدی ہو جاتی ہے نا۔ یہ گھر جا کے السلام علیکم کو، اچھا میں بیوی نو السلام علیکم آکھاں، کہ بھائی بیوی کو کیوں نہیں السلام علیکم آپ نے کہنا گھر میں جا کے؟ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ میرے نبی نے کہا، کب کہا؟ جب خود 11 بیویوں سے اچھا سلوک کر کے میرے نبی نے دکھایا۔ کیا مزہ آ گیا نا یار، پہلے سلوک کر کے دکھایا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ تہجد کے ٹائم جاگتے تھے نا، میں بھی جاگ رہی ہوتی تھی۔ ذرا سنو غور سے بات، جب آپ تہجد کے ٹائم جاگتے تھے تو میں بھی جاگ رہی ہوتی تھی، لیکن میں نبی پاک نو تاثر دیندی ساں بے میں ستی پیاں، تو نبی پاک آہستہ سے اٹھتے تھے، عائشہ دی آنکھ نہ کھل جائے۔ کہتی ہے میں سب کچھ دیکھ رہی ہوتی تھی، آپ دروازہ کھول کے باہر نکلتے نا تو دروازہ ذرا آہستہ کھولتے تھے، کھڑک نہ آوے تے عائشہ دی نیندر۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ پھر جب باہر سے اندر تشریف لاتے ہیں تو دروازے کو آہستہ سے کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں۔ عائشہ دی نیندر خراب، ساڑھی راتی 2 بجے اکھ کھل جائے نا تے پیاس لگے نا تسا، اساں بیوی نو اٹھانے بے میں تے اٹھیاں تو بھی اٹھ تے جا پانی نہ، ہم فریج کے پاس جا کے خود نہیں پیئیں، بے گھڑیاں کول جاؤ خود، تیری اکھ کھل گئی ہے، وہ ستی ہے، سارا دن اس کم کیتا، تو بھائی اس کا خیال کرو۔ تو میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، تو میرے نبی نے خود پہلے اچھا سلوک کر کے دل لگی کی اپنی بیویوں سے، دوڑ لائی حضرت عائشہ نال جی، اتنے کوئی صوفی لا کے ویکھے، کل سارے اخبار چکی پھر دونوں بیوی نال نسدا پھردا سی یہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی پاک طاقت میں تھے، نبی پاک آگے نکل گئے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ میں جیت گئی تو میں آگے نکل گئی۔ پھر کچھ مدت کے بعد جب آپ کا وجود بھاری ہو گیا، عمر ذرا زیادہ ہو گئی، آپ نے فرمایا ایک باری دوڑ پھر نہ لائیے، تو پھر دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، آپ نے فرمایا عائشہ اے او بدلہ لائے ہی، یہ دل لگی ہے، اپنی بیویوں سے آپ فرما رہے ہیں۔ شاعر لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور میرا نبی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ میں ہزاروں کے مجمع میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں اور مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، آپ ہیں تو تھوڑے سے، لیکن میں آپ کے ذوق کی داد دے کے وہ جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، مزہ آ جائے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ اللہ نے کہا پاگلو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وکیل صحابہ علامہ طاولہ صاحب بندیالوی، اکابرین جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ میرے نبی کے پیچھے تو عثمان ذو النورین چلتا ہے، حیدر کرار چلتا ہے، طلحہ و زبیر چلتا ہے، سعد ابن ابی وقاص چلتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف چلتا ہے، حبشے کا بلال چلتا ہے، تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو۔ ان الزامات کو اللہ نے دھویا۔ یہ دوسرا حربہ تھا، اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ تیسرا حربہ لالچ، عورت کا لالچ، پھر دولت کا لالچ، پھر حکومت کا لالچ، یہ بڑی ڈاڈھی سزا ہے۔ جتنی رقم مانگنی ہے مانگ، جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے انگلی رکھ، مکے کی حکومت چاہتا ہے، عرب کی حکومت دیتے ہیں، عورت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے اساں بڑے بڑے مولوی تلک دیاں ویکھے اتھے آ کے لالچ، کسی نو رویت ہلال کمیٹی دا ممبر بنا دیو، کسی نو اسلامی نظریاتی کونسل دا ممبر بنا دیو، اس دی منہ چ بھی کوئی ہڈی، اس دے منہ چ بھی کوئی ہڈی، پھر مولوی پیچھے پھرتے ہوتے ہیں حکومت والوں کے، دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے۔
कितने कितने उलमा हमने देखे फिसलते हुए। ये तीसरा लालच था, ये तीसरा हरबा था, लालच। मेरे नबी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। मेरे नबी ने कहा, दुनिया की दौलत, हुकूमत, औरत की बातें करते हो पागलो, मेरे दाएं हाथ पे सूरज का निजाम ला के रख दो और मेरे बाएं हाथ पे चांद का निजाम ला के रख दो, मैं फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाने से बाज नहीं नहीं। ये जो रस्ते रुक रहे हैं, कांटे बिछ रहे हैं, गले में रस्सियां हैं, फतवे हैं, फबती हैं, गालियां हैं, मिजाक है, तमस्खुर है, किस वजह से है कि मेरे नबी की दावत क्या थी? ला इलाहा। जो हमारे जमाती अहबाब यहां आए बैठे हैं, उनसे मेरा कोई सवाल नहीं, वो तो ये मसाइल सुनते रहते हैं, हमसे अक्सर सुनते रहते हैं। कोई नया मेरा भाई आया है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, पहली मर्तबा सुन रहा है, तो वो मेरी एक बात का जवाब दे। मैं बड़ी मोहब्बत से बात करना चाहता हूं, वो भी मोहब्बत से मेरी बात को सुने और मुझे जवाब दे। मैं सवाल कर रहा हूं, मेरे नबी की दावत थी ला इलाहा, इसमें कहीं था कि 360 बुत जो तुमने बैतुल्ला में रखे हुए हैं उनके सजदे ना करो? जिक्र था कहीं? कोई जिक्र नहीं। वो जो 360 बैतुल्ला में रखे हुए हैं उनके नाम की नजरो नियाज न दो, वो नजरो नियाज के लायक नहीं है, उन्हें मत पुकारो, वो तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते। है इसमें वो मुश्किल कुशा नहीं, वो हाजत रवा नहीं, वो मसजूद नहीं, गायबाना पुकारें सुनने वाले नहीं, आलिमुल गैब नहीं, मुख्तारे कुल नहीं है। मेरा नबी उनके माबूदों का नाम नहीं लेता, उनके ठाकरों का नाम नहीं लेता। मेरा नबी ये नहीं कहता उनके सजदे ना करो, नजरें ना दो, उनको मत पुकारो। जब मेरा नबी इसका जिक्र ही नहीं करता, फिर मुशरिकीन मक्का को तकलीफ क्यों हुई? मेरे साथी नहीं, जो दूसरे लोग हैं वो बोलो, फिर उनको तकलीफ क्यों हुई? क्यों पत्थर उठा के खड़े हो गए? मेरे नबी ने कोई कहा था कि जिनके सजदे तुम करते हो वो सजदों के लायक नहीं है? मेरे नबी ने कहा था कि वो नजरो नियाज के लायक नहीं है? मेरे नबी ने कहा था कि वो तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते, तुम्हारा नफा नुकसान उनके इख्तियार में नहीं है? कहा था? नहीं कहा मेरे नबी ने। फिर तकलीफ क्यों हुई? सीख पा क्यों हुए? वो सीख पा इसलिए हुए कि वो अरबी दान थे, अरबी उनकी मादरी जबान थी, वो इलाह का मैना जबान जो थी उनकी, उन्हें पता था इलाह कौन होता है, इलाह की सिफतें क्या हैं। उन्होंने देखा आगे इलाह है, पीछे ला है, आगे इल्ला के साथ बचा है तो सिर्फ कौन? उन्होंने समझ आ गई इस कलमे दा माना ए वे जिहड़े 360 बैतुल्ला च रखे हुए ना, उन्हां दे पल्ले। उनको समझ आ गई। उनकी जबान मादरी जो थी अरबी थी। मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा ताज़ा दम भी रख रहा हूं ताकि आप ताज़ा दम रहें और मेरी बात को आप तवज्जो से सुनते रहें। टीचर ने लड़के से पूछा था कि बेटा ये मादरी जबान क्यों कहते हैं, मां वाली जबान? पितरी जबान क्यों नहीं कहते? बाप वाली जबान क्यों नहीं कहते? तो बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, अम्मा अब्बे नू बोलन ही नहीं देती, इसलिए कौन सी जबान कहते हैं? हाँ, इसलिए मादरी जबान कहते, पिदरी जबान नहीं कहते। अरबी उनकी मादरी जबान थी, वो अरबी दान थे, वो इलाह का मैना जानते थे। उनको पता था
جس کو عالم الغیب مان لیا جائے اسے کیا مان لیا ہے؟ الہ مان لیا ہے۔ جسے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا جائے اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ جسے مختار کل مان لیا، شاباش شاباش، جس کے متعلق یہ مان لیا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے، اسے معبود مان لیا، اسے الہ مان لیا، چاہے زبان سے الہ کہے یا نہ کہے، بے شک نہ کہے زبان سے، لیکن الہ والی صفتیں کسی میں مانی جائیں گی تو اس کو کیا مان لیا ہے؟ زبان سے کہتا رہے ہم کو الہ مانتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا عیسائیوں کے متعلق، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لی۔ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ رب۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی جو مشہور سخی ہے، اس کا بیٹا عدی عیسائی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو گئے۔ اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا ہم نے تو اپنے مولویوں کو کبھی رب نہیں کہا، ہم نے تو اپنے پیروں کو کبھی رب نہیں کہا کہ یہ رب ہیں۔ تو یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں عیسائی رہا ہوں، ساری زندگی عیسائیت میں گزاری ہے، ہم نے تو اپنے مولویوں پیروں کو کبھی رب نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے علماء حلال کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اور جس چیز کو تمہارے پیر حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے اسے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ آپ نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ وہ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ۔ عدی کہتا ہے ہم رب نہیں کہتے تھے، میرے نبی نے مسئلہ سمجھایا، رب والی صفت مان لینا، کسی میں مان لینا، اس کو کیا بنا لینا ہے؟ چاہے زبان سے کہے یا الہ والی صفتیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میرا شرح صدر ہے، میں قرآن سے 20 آیتیں پیش کر سکتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی بندے کو شک ہو، کل وہ مولانا الیاس صاحب کے پاس آ جائے، مفتی عامر صاحب کے پاس آ جائے، مولانا عبد الرحمان ساکی کے پاس آ جائے، ہمارے کسی عالم کے پاس آ جائے کہ بندے عالمی یہ میں نہ کر گیا ہے، اس کا ثبوت دو۔ یہ ساڈے اے علماء قرآن دی بارش نہ برسا دین، تیرے سامنے آیتیں رکھتے چلے جائیں گے یہ ہمارے علماء۔ میرے پاس اب وقت نہیں ہے نا کہ میں وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں، میں تو خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عالم الغیب ہونا صفت ہے الہ کی، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا، غائبانہ ہر ایک کی پکارے سننے والا ہونا، یہ صفت ہے الہ کی۔ جب تو اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب مانتا ہے، مختار کل مانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے متعلق تیرا نظریہ ہے کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے، تو نے اس کو الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا سورۃ آل عمران کی ابتدا پڑھو آپ کو ثبوت مل جائے گا، سورۃ طٰہٰ کی ابتدا پڑھو آپ کو ثبوت مل جائے گا، سورۃ قصص پڑھو ربو کا یخلق ما یشاء آپ کو ثبوت مل جائے گا، آیت الکرسی پڑھو آپ کو ثبوت مل جائے گا۔ کبھی کبھی میں چھپ کے بات کرتا ہوں اور اشارے سے بات کرتا ہوں، اس میں لطف بڑا آتا ہے جب لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا یہ صفت الہ کی ہے، تین سمجھ آوے یا نہ آوے، سورت نمل پڑھ ہدد نوی سمجھ سی۔
پر سورت نامل حدود نے بھی انہی دو صفتوں کو ذکر کیا تھا اور پھر اس کا نتیجہ نکالا تھا لا الہ الا یہ تو حدود کو بھی پتا تھا کہ عالم الغیب ہونا صفت الہ کی ہے، مختار کل ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی ہے۔ کیوں بھائی یہ سجدہ کرنا عبادت نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جس کو سجدہ کیا جائے اس کو معبود مانا کہ نہیں مانا؟ اور معبود جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ الہ۔ الہ کا کیا معنی کرتے ہو؟ معبود۔ تو جب غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہو پھر مسجدوں میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے رہتے ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو سجدہ تو عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے ہے؟ کوئی نیا یہاں میرا بھائی آیا ہے دوسرے مسلک کا جسے علماء نے یہ سمجھایا بھائی نبی پاک نے فرمایا مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ تم شرک کر سکو گے، مجھے کوئی خطرہ نہیں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت خراب کر دے۔ تو کہتے ہیں واہ جی واہ، نبی پاک نے فرمایا میری امت تو شرک کر ہی نہیں سکتی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا، یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ اب پاگلو، وہ میرے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ تم میں توحید اتنی راسخ ہو گئی ہے کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تمہیں شرک تباہ کر دے گا، ہاں جب مال غنیمت آنے لگے گا، دولت آنے لگے گی، میں خطرہ اے وے کہ دنیا دی محبت تو خراب ہو۔ وہ حدیث تمہارے ہتھے چڑھ گئی تو تم نے جاہل لوگوں کو خراب کرنا شروع کر دیا بیچاروں کو کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ میرے آقا نے کہہ دیا یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ تم نے فیس بک پہ دیکھا ہے، اخباروں میں پڑھا ہے، شجاع آباد میں ایک عرس کے موقع پر ایک مزار کے گردا گرد طواف، دیکھا ہے تم نے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی؟ کہاں ہیں وہ؟ اگر قبر کا طواف شرک نہیں، ہمیں بھی سمجھاؤ شرک کیا ہے۔ قبر کا طواف کر رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک انا للہ، اب بھی لا شریک۔ بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، تو قبر کا طواف کر رہا ہے اور لا شریک لکا کہہ رہا ہے تو، اس پر بھی کوئی مطمئن نہیں تو میں حدیث پیش کرتا ہوں، جائیے سے دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ بت پرست نہیں بن جائیں گے۔ جاؤ، حدیث ہے میرے آقا کی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرستی نہیں کریں گے۔ تم نے یہ کہاں سے پڑھ لیا کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی؟ سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی اور کا یہ شرک نہیں ہے؟ تو بھائی شرک کس بلا کا نام ہے یار؟ بندہ شرک کر کے باہر نکلے تو اس کے دو سینگ اگتے ہیں، دور سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک کر کے آ رہا ہے۔ ماتھا ٹیکتے ہو، بیچاری عوام دا بھی یار کوئی قصور نہیں، عوام بیچاری کا کیا قصور ہے یار؟ یہ جاہل ہیں، ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو مولوی کہتے ہیں تساں کوئی سبحان ربی العالی آکھ دیو، نہیں جیسا سبحان ربی العالی تے کدی، پھر سجدہ کیسے ہوا؟ پھر تو سجدہ نہیں ہوا۔ سبحان ربی العالی کہنے کا نام سجدہ ہے؟ علماء کرام خدا کا خوف کرو، اس منبر و محراب کے تقدس کا لحاظ کرو۔ سبحان ربی العالی کہنا سجدے میں سنت ہے، واجب بھی نہیں، فرض بھی نہیں۔ سجدہ نام ہے ماتھے کو زمین پہ تو آنا سا چھوٹ نہیں دیں دے لوگوں نے، چھوٹ میں نہیں دینا چاہتا، ورنہ تمام علماء سے کل جا کے پوچھ لینا، جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے،
بندیالوی آیا سی تو ایک گل کر گیا. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, نماز میں وہ سجدہ کرتا ہے, سجدے میں وہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے, رکھ کے اٹھا لیتا ہے, کچھ نہیں پڑھتا, کچھ نہیں پڑھتا. جاؤ اپنے علماء سے پوچھو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. سجدہ صاحب کرنا پوسس سجدہ فرض تھا, ادا ہو گیا. سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت تھا, سنت چھوٹ گئی, ثواب سے محروم ہو. تجھے کس نے کہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام سجدہ ہے؟ سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پر. میرے نبی نے جب یہ دعوت پیش کی تو مکے میں مخالفت کا ایک طوفان اٹھا. اس دعوت کو ماننا, قبول کرنا آسان نہیں تھا. باپ دادا کے مذہب سے بغاوت تھی. معبودوں کے گلے پہ کیا رکھنی تھی؟ چھری رکھنی تھی. نہیں مانتے تھے لوگ, نہیں مانتے تھے. جوڑنے لگا ہوں اب مضمون کو, جوڑنے لگا ہوں مسئلہ الہ کے ساتھ مضمون کو. اس مسئلے کو لوگ نہیں مانتے تھے, میرے نبی کے قریب نہیں آتے تھے. اسی لیے میرے نبی نے کہا تھا میں نے جس کسی پر اپنی دعوت کو پیش کیا اس نے معجزہ مانگا, نشانی مانگی, ہچکچایا, پیچھے ہٹا, سوچوں گا, مشورہ کروں گا, بابا سے پوچھوں گا, پھر کلمہ پڑھوں گا. بندیالوی بات تو بڑی کر گیا یار. جی جی, بابا سے پوچھوں گا, بابا سے پوچھوں گا. یہ بالکل نئی دعوت ہے, باپ دادا کے مذہب سے بغاوت ہے. بابا سے پوچھوں گا پھر کلمہ پڑھوں گا. فرمایا جس کسی پر میں نے اس دعوت کو رکھا وہ ہچکچایا, پیچھے ہٹا, مہلت مانگی, سوچوں گا, مشورہ کروں گا. اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے, نہ اس نے کوئی معجزہ مانگا, نہ دلیل مانگی, نہ نشانی مانگی, نہ مہلت مانگی, نہ مشورے کا ٹائم مانگا. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, اور اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. نعرہ تکبیر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, امت کا پہلا مومن ہے. کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھو گے؟ کبھی یہ صحابہ 10 تھے, پھر 40 ہو گئے, پھر 313 ہو گئے. سمجھتے جاؤ یار, سمجھتے جاؤ. پھر 313 ہو گئے, احد میں 700 ہو گئے, حدیبیہ میں 1400 ہو گئے, فتح مکہ میں 10,000 ہو گئے, عرفات میں 1,00,000 ہو گئے, آج 1.5 کروڑ ہو گئے, 1.5 ارب ہو گئے, آج 1.5 ارب ہو گئے. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے گنتی شروع کتھوں ہوئی ہے؟ نہیں, 3 سے شروع ہو گئی ہے, 2 سے شروع ہو گئی ہے. گنتی شروع کتھوں ہوئی ہے؟ وہ ایک کون ہے؟ واہ, وہ ایک ابو بکر ہے, پہلا مومن اس امت کا. کچھ یار تساں بھی مسئلے دسو, کچھ میں کراں, کچھ تساں مسئلے کرو, رل کے کریے. یہ بتاؤ یہ نماز میں پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے کہ پچھلی صف کا؟ پہلی دا یا دوئی دا؟ پہلی دا یا تیسری دا؟ پہلی دا یا آخری دا؟ بولو. تو ان پتہ سچی گل ہے.
بھائی پہلی دا ثواب زیادہ یہ تاں جمعے والے جڑے تساں پیچھا کھلوندے ہو پیچھا 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 جمعے کے دن پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ جب اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے ایک دوسرے کو دھکے مار دیں تو ٹر تو جا. ہاں میں آخیا تو پتا کو نہیں سی میں اج پتا لگا بھی تمہیں پتا کیڑی صفوں دا ثواب زیادہ پہلی صف کا ثواب زیادہ. جو رحمت رب کی پہلی صف پہ اترتی ہے پچھلی ساری صفیں مل جائیں اس رحمت کو نہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے. اگر یہ بات صحیح ہے تو بندیالوی کہتا ہے اس امت کی پہلی صف ابو بکر ہے پہلی صف ہے ابو بکر. پھر پیچھے صفیں بنتی چلی گئیں لیکن پہلی صف کون ہے؟ پہلا مومن بھی ابو بکر ہے اور میرے نبی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا بھی ابو بکر. اپنے انتقال سے 4 دن پہلے جو میرے نبی نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا تھا بخاری نے اس کو نقل کیا اس میں میرے نبی نے اللہ اکبر صرف انتقال سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن زور کی نماز کے بعد جو میرے نبی نے خطبہ دیا تھا اللہ اکبر مسجد نبوی تھی منبر میرے نبی کا تھا خطیب میرا نبی تھا سامعین صحابہ تھے خطبے کا عنوان عظمت صدیق اکبر تھا. جی خطبے کا عنوان کیا تھا؟ میرے نبی ابو بکر کی عظمتیں شروع ہو گئیں. میرے نبی نے کہا مجھ پر مال اور جان کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے. میں نے ہر کسی کے احسان کے بدلے اتار دیے ہیں. میں نے بڑا زور لگایا ابو بکر کے احسانوں کے بدلے اتاروں مجھ سے نہیں اتارے گئے قیامت کے دن رب خود اتارے. بس کر دے بھی سب سے زیادہ احسان کرنے والا میرے نبی پر ابو بکر. پہلا مومن کون ہے؟ ابو بکر. علامہ اقبال نے اس کو ذکر کیا اپنے شعروں میں. میں بھی ان تقریر ختم کرنے لگا تو ہوں کھسکو شسکو نہیں یار میرا مزاج اس مسئلے بڑا نازک جو ہے جلے بندے کھسک دیں میں سمجھنا یہ بیچارے ہوں تنگ ہو گئے تو میں انہوں دی جان چھوڑ ہی دیواں یار زور اور وضو بعد تازہ کر لیں گے یار. ایک تو صوفیاں دا وضو کدا نہیں کھلوندا بعد میں آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے وضو تازہ کر لیں گے انشاءاللہ. علامہ اقبال نے اس کو ذکر کیا. یہاں جو علامہ اقبال کو پڑھنے والے لوگ ہیں جاننے والے لوگ ہیں سننے والے لوگ ہیں علامہ اقبال کے شارح آپ نے بہت پڑھے ہوں گے اس کے شعروں کی تشریح کرنے والے لیکن حضرت صدیق اکبر کے بارے میں جو شعر علامہ اقبال نے کہے نا اس کی تشریح میں کروں میرے جیسی تشریح کسی نے نہیں کی ہوگی. علامہ اقبال بہت اونچا اڑا ہے بہت اونچا گیا ہے بہت اونچا گیا. علامہ اقبال کہتا ہے امن الناس بر مولائے ما امن الناس لوگوں میں سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا بر مولائے ما ہمارے سردار پر صلی اللہ امن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما کلیم اول سینائے ما. ایک کوہ طور تھا حضرت موسیٰ تھے رب نے بات کی موسیٰ نے کیچ کر لی. میرا نبی کہتا ہے میری امت کا کلیم ابو بکر ہے
میں نے بات کی ابو بکر نے کیچ کر لی. ہاں کلیم اول سینائے ماں ہمت او. جب میں شعر ختم کروں گا نا تو میں اشارہ کروں گا, آپ میرا اشارہ سمجھتے چلے جائیں گے, پھر سبحان اللہ کہہ دیں گے. ہمت او کشت ملت راچو ابرو ثانی اسلامو غارو بدرو قبرو. ثانی اسلامو غارو بدرو قبرو. ہر جگہ پہلا میرا نبی ہے, ثانی ابو بکر ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. ہمت او کشت ملت راچو ابر. کرنے لگا ہوں اب تشریح, کسی نے نہیں کی ہوگی. کشت کہتے ہیں کھیت کو, فارسی میں کشت کس کو کہتے ہیں؟ ہمت طاقت, قوت, استعداد, جرت. ابر بادل, ابر بادل. نبی پاک کا انتقال ہوا تو کیا آپ کے انتقال کا صدمہ کم تھا؟ صحابہ کو تو ماں باپ سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت تھی. آپ میں سے کسی کی والدہ یا والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو پھر ہفتہ 10 دن کیا حالت رہتی ہے؟ ہوش ٹھکانے رہتے ہیں؟ روٹی کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے بندے کو؟ ادھر نبی پاک کا انتقال ہو گیا, حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی. اللہ اکبر. ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں, سلام دیتے ہیں سنتے نہیں ہیں. حضرت عمر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے, جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں گردن قلم کر دوں گا. عجیب حالت ہے صحابہ کی. ایک باغ میں ایک صحابی کام کر رہا ہے, باہر سے ایک بندہ, اس کا کچھ سنے ہی کہ کیا ہوا کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا. تو وہ جو پانی دے رہا تھا, باغ میں کام کر رہا, اس نے اسی وقت ہاتھ اپنے رب کے حضور بلند کیے, مولا میری نگاہ واپس لے لے. جن آنکھوں سے میں نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھا ہے, آپ کے بعد میں کسی کے چہرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. ایسی محبت کوئی کر سکتا ہے؟ صحابہ پریشان ہیں. منکرین ختم نبوت نے سر اٹھایا, منکرین زکات کھڑے ہو گئے, اسی نماز پڑھیں گے زکات نہیں دینی, وہ کھڑے ہو گئے. تیسرا اسامہ کا لشکر ہے, وہ روانہ کرنا ہے, 3 محاذ کھولنے ہیں, 3 محاذ. حضرت عمر سمجھاتے ہیں ترائے محاذ نہ کھولو, پہلے منکرین ختم نبوت نال نپٹ لیویے. اے منکرین زکات نے کلمہ تے پڑھ دینے, اے بعد صحیح اسامہ کا لشکر بھی روکو. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو کہتے ہیں اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے, اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو. جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکات کے فنڈ میں ایک رسی دیا کرتا تھا, اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا, جہاد کرے. منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی ابھی جہاد کروں گا, اسامہ کا لشکر بھی بھیجوں گا. جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا میں نے نہیں روکنا. پہاڑ کی طرح ڈٹ گیا ابو بکر. جب تینوں طرف لشکر روانہ ہوئے نا, تو جو مخالفین تھے نا, انہوں نے سوچا بے مسلمان ایڈے کمزور نہیں ہوئے, ادھے بھی لشکر, ادھے بھی لشکر. ان کے حوصلے پست ہو گئے, انہوں نے ہتھیار ڈالے, ابو بکر کامیاب ٹھہرے. علامہ اقبال کہتا ہے, یہ میں نے سارا بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے پڑھایا ہے, سنایا ہے تاکہ میں معنی کروں تو آپ کو مزہ آئے. علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت, ملت امت, کشت ملت راچو ابر.
علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے تو پھر بادل آتا ہے، بادل برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت خستہ ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو آبرو، اور ابو بکر نے پوری ملت کو سہارا دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا